اللہ پاک نے کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب بھی رب تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ جو رب سے محبت فرماتا ہے، جب بھی کوئی مشکل میں آ پڑا ہے تو رب تعالیٰ نے فوراً اس کی مدد فرمائی۔ آج کا واقعہ قوم عاد کا واقعہ، یعنی قوم عاد کی آندھی جو آئی تھی اس کے بارے میں سنیں گے۔ قوم عاد مقام احقاب میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے موارث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال، بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے رب کی توحید کا پرچار کیا، رب تعالیٰ کا حق سنایا، رب تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو اس قوم کی سرکشیاں اور بڑھ گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام حق کو جھٹلانے لگے۔ اپنے کفر میں مست ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبیاں کر ڈالی اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اپنے تکبر اور سرکشی میں اتنے غالب آ چکے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بے ادبیاں کرنے لگے، جو مالک کے اتنے پیارے بندے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ بت پرست، جھوٹے اور رب کی توحید کو جھٹلانے والوں کو بار بار حضرت ہود علیہ السلام رب کے عذاب سے ڈراتے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا: اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اللہ اکبر۔ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ پیغمبر بتا رہا ہے، لوگوں پاس آ جاؤ، میں رب کا وہ بندہ ہوں جس رب نے مجھے اپنا پیغام سنانے کے لیے تم پر بھیجا ہے۔ تم بدبختی میں چھا گئے ہو، تم گمراہی کی تاریکیوں میں چھا گئے ہو۔ اے لوگوں، میں تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں، میری بات سنو، رب کا پیغام سنو۔ اے لوگوں، رب کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر لوگوں نے جھٹلا دیا، بات نہ سنی۔ پیغمبر فرماتا رہا، لوگوں پاس آ جاؤ، سرکشی مت کرو، بت پرستی میں مت پڑو، گناہوں کی طریقوں سے نکل آؤ۔ مگر لوگ غفلت کا شکار رہے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے لگے، آپ کی سرکشیاں کرنے لگے۔ آخر رب کو غصہ آ گیا کہ میرا بندہ میری راہ میں کتنی محنتیں کر رہا ہے اور یہ لوگ میرے بندے کو تنگ کر رہے ہیں۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ بن گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو، اللہ کی قسم
اے لوگو تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کی گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمان فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن باقِيَةٍ۔ اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک گول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مؤمنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں چل پڑے۔ آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے، آخری زندگی جب تک اس دنیا میں حیات رہے اللہ پاک کی عبادت مکہ مکرمہ میں کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اپنے تمول اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔
تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کو تلاب لا سکے، عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکے۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل کی نافرمانیوں اور بداعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اپنی کوشش اور طاقتور اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ صاحب نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو کہ والمؤتفکات بالخاطئہ، قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں۔ والمؤتفکات بالخاطئہ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بداعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ اور دوسری آیت میں یہ بھی پڑھ لو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ قوم ہود پر جو عذاب نازل ہوا آپ نے سنا، انہوں نے کیا سرکشی کی، کس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آج ذرا غور و فکر کیجیے، لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا ہم ان باتوں میں تو مشغول نہیں؟ کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کہ آج ہم ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سچا پکا مسلمان بن کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی دل آزاریاں، جھوٹ، حسد، غیبت، چغلی، بہتان اور الراسی والمرتسی کلاہما فی النار کے زمرے میں آنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔